السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہوں، کتاب جنت کا راستہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ توحید۔ اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے آخرت پر ایمان ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں شفاعت سے کیا مراد ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے شفاعت سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ شفاعت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کم درجے والے کی مدد یا گناہوں کی معافی کے لیے سفارش لے کر جانا۔ شفاعت پر ایمان لانا بھی آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ خبر دی ہے کہ شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں ہے۔ آخرت میں شفاعت تب ہوگی جب لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، اور کوئی بھی شفاعت کے لیے تیار نہ ہوگا اور اپنا عذر پیش کر کے اگلے نبی کے پاس بھیج دے گا۔ پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ نسائی میں 432 میں ہے، اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ہے۔ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے۔ اور شفاعت کے معاملے میں کسی کا ادنا سا اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ شفاعت کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی اجازت اس کے محبوب اولیاء کو ملے گی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں ہے۔ شفاعت اس کے لیے ہوگی جس سے رب العزت راضی ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کے لیے مخلص اہل توحید سے راضی ہوں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ یہ بخاری میں 6570 میں اور سورہ غافر کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ شفاعت ایک ہی بار نہیں کی جائے گی۔ یہ بخاری میں 6565 میں ہے۔ شفاعت کے دن شفاعت توحید پرستوں کے لیے ہوگی۔ یہ مسلم میں 491 اور ترمذی میں 3602 اور ابن ماجہ میں 4307 میں ہے۔ شفاعت صرف اسی کو فائدہ دے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ کافروں اور مشرکوں کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ یہ سورہ انبیاء کی 28 اور سورہ مدثر کی 48 آیت میں ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سعادت مند لوگوں میں شامل فرما دے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ توحید کا اقرار اور شرک سے ممکن پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے درود پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کی دعا مانگیں۔ شفاعت کی قسمیں ہیں، اور وہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کون کون سی شفاعت کی قسمیں ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز کیا جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 اور مسلم میں 475 میں ہے۔ دوسری شفاعت جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازہ کھلوائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے داخل ہوگی۔ تیسری شفاعت ان کے لیے ہوگی جن کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں بچا لیا جائے گا۔ چوتھی شفاعت اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہوگی جو جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کو نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، اور ان کا جسم بھر جائے گا، ایسے ہی جیسے زمین بارش کے بعد گھاس اگاتی ہے۔ پانچویں شفاعت اہل جنت کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت دوسرے انبیاء علیہ السلام، فرشتے اور مقرب لوگ بھی کریں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کریں گے۔
اور میزان سے کیا مراد ہے؟ میزان سے مراد وہ ترازو ہے جو قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے کام کے لیے قائم کیا جائے گا۔ اس کے دو پلڑے ہوں گے، اسی سورہ انبیاء میں 4:7 میں بتایا گیا، اور سورہ مومنون میں 1:02 میں اور 1:03 میں، اور بخاری میں 6:406 میں ہے۔ انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، اور انسانوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ میدان حشر میں انسان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، فرشتے اور انبیاء علیہ السلام حاضر کر دیے جائیں گے، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 4:7 میں ہے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ اور کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 105 میں ہے۔ اعمال نامے سے کیا مراد ہے؟ اعمال نامے سے مراد انسان کی زندگی میں کیے گئے اعمال کا ریکارڈ ہے، چھوٹے بڑے سب اعمال اس میں درج ہوں گے۔ کوئی لفظ وہ انسان نہیں بولتا مگر ایک مستعد نگران اس کے پاس ہوتا ہے، سورہ کاف میں آیت نمبر 18 میں ہے۔ انسان جو اچھے برے اعمال کرتا ہے اس کو کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں، یہ سورہ فطار کی آیت نمبر 10 اور 12 میں ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 1-2 میں ہے۔ ہر کوئی اپنا جو ہے نامہ اعمال خود پڑھے گا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے، یعنی 13 اور 14 میں ہے۔ لوگ اپنے سارے اعمال موجود پائیں گے، سورہ کہف میں 4:9 میں ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال جو ہے یاد رکھتا ہے، اس کو درج کرواتا ہے، اور لوگ اپنے سارے اعمال موجود پائیں گے، سورہ کاف کی آیت نمبر 4:9 میں ہے۔ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 میں ہے۔ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، یہ سورہ نشقاق کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے۔ نامہ اعمال کے بارے میں کوئی نہیں جانتا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اعمال نامہ جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں پکڑائے، اس کی دعا کیا کریں۔ حساب کتاب کے لیے پیشی کیسے ہوگی؟ حساب کتاب کے دن کوئی اچھی بات چھپا نہیں، کوئی اپنی اچھی بری چھوٹی بڑی بات چھپا نہیں سکے گا، یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ اعمال کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9:2 اور 9:3 میں ہے، اور سورہ صفات کی آیت نمبر 24 میں ہے۔ لوگوں کو صف بستہ پیش کیا جائے گا، سورہ کہف میں آیت نمبر 48 میں ہے۔ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور جس کا حساب ہو وہ عذاب میں پھنسا، یہ بخاری میں 6538 میں ہے۔ جن کا سختی سے محاسبہ ہوگا انہیں گناہوں کے اعتراف کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور چھوٹے بڑے سارے گناہ ان سے اگلوائے جائیں گے۔ اگر وہ سچ بولیں گے تو ٹھیک، ورنہ جھوٹ بولنے کی صورت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء کو بولنے کی قوت دی جائے گی، پھر اعضاء صاف صاف کہہ دیں گے، کچھ بھی نہ چھپائیں گے، یہ سورہ فصیلت کی آیت نمبر 21 اور سورہ نور کی آیت نمبر 24 اور یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے بڑے جو ہے غلطیاں جو ہے ہماری، ان کا حساب ہمیں خود رکھنا ہے۔ قیامت کے دن قصاص کیسے ہوگا؟ قصاص کے دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سورہ غافر میں آیت نمبر 17 میں رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرا برابر ظلم نہ کرے گا، سورہ ناس کی آیت نمبر 40 میں ہے، سورہ ناس نہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں ہے۔ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں ہے۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا، بخاری میں 6533 میں ہے۔ قیامت کے دن ظلم کا بدلہ نیکیاں لے کر دیا جائے گا، یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کسی کا کچھ دینا ہے تو آپ کی نیکیاں جو ہے اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کے گناہ آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے،
اور پل سیرات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ سورہ مریم میں 7:1 میں اور 7:2 میں رب العزت نے فرمایا ہے، جب انسانوں کا اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو جنت یا جہنم لے جانے کے لیے پل صراط سے گزارنا ہوگا۔ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے اس وقت تمام پیغمبر یہ کہیں گے، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ۔ یہ مسلم میں 451 میں ہے۔ ہر شخص پل صراط سے دنیا میں اپنے عمل کے مطابق گزرے گا۔ کوئی بجلی کی طرح پلک جھپکنے کی سی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی کم رفتار میں گزرے گا۔ نجات پانے والے گھٹنوں کے بل یا ہاتھوں کے بل گھسیٹ کر نجات پا جائیں گے، اور جن کو گرنا ہوگا وہ ذلت اور بربادی کی جہنم میں جا گریں گے۔ یہ بخاری میں 7439 میں ہے اور مسلم میں 183 میں ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ہمیں خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کی تصدیق کر لے کہ جنت اور جہنم برحق ہے اور دونوں موجود ہیں۔ یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 131 میں اور 133 میں ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 اور بخاری کی آیت نمبر 3679 میں ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جنت کے جن انعامات کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً ملنے والے ہیں۔ جہنم کے جن عذابوں کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ عذاب یقیناً ہونے والے ہیں۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، کافر مشرک اور منافق جہنم میں جائیں گے۔ جنت متقیوں اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں خبر دی ہے کہ جنت اور اس میں رہنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، نہ وہ اس میں سے نکلیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اور ہود کی آیت نمبر 108 میں ہے، اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 33 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جہنم اور اس کے رہنے والوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 23 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اور بخاری میں 6544 میں ہے۔ جنت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں 1571 میں اور مسلم میں 1980 میں اور 484 میں ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا، جو کہے گا میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا، وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو یہ کہا جا چکا۔ پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کے مال عطا کیا تھا، وہ کہے گا میں نے تیرے ہی راستے میں جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا چکا، پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ مسلم میں 4923 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میانہ روی اختیار کرو اور سیدھی راہ پر گامزن رہو، اور جان رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال سے نجات حاصل نہ کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے گا۔ یہ مسلم میں 7117 میں ہے۔ تو ہمیں کسی چیز میں بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز میں بھی اپنا نام بنانے کے لیے جھوٹے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کچھ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو ریاکاری کے عمل ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ میرا دل آج اتنا ٹوٹا ہوا ہے دنیا سے کہ میرا دل کر رہا ہے میں چیخ چیخ کر رہوں، میں اپنے رب سے ان سب کی شکایتیں کروں۔ لیکن دیکھیں، ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے پیاروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ بچہ جس کو ہم اتنا پیار کرتے ہیں، ہم کیسے اسے آگ میں جانے دیں گے؟ جس کی انگلی بھی چولہے سے یا کسی ہیٹر سے جل جائے تو ہماری جان پہ بناتی ہے، اور ہم ان کو، اپنے پیاروں کو، کیسے جہنم کی آگ میں جانے دیں گے؟ ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے 7 سال کے بچوں کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان پہ تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان کو روزے رکھوائیں، ان کو عادتیں ڈالیں، اپنے رب کے احکامات ان کو بتائیں اور ان کو عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ مہربانی ہے سبسکرائب کر لیں۔